تشنگی عشق از وہیبہ فاطمہ۔ شام تک تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں لویزا اپنے پاپا اقبال حمید کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ پاپا اب ناراض ہے مجھ سے؟ لویزا نے بھیگا لہجہ لیے دھیمے سے پوچھا تھا۔ ہاں ناراض ہوں، تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے تھا لیسے۔ ان کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ اچھا سوچتے ہیں پاپا تو سب اچھا ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا۔ اس نے انہیں بچوں کی طرح تسلی دینے کی کوشش کی۔ اگر اس آدمی نے، وہ دانت پیس کر کچھ کہنا چاہتے تھے جب لویزا نے تیزی سے انہیں ٹوک دیا۔ پاپا پلیز، وہ سن لیں گے۔ وہ روحانسی ہو گئی تو اقبال صاحب نے اپنے لب بری طرح بھینچ لیے۔ اس کی صحت کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ میری گڑیا کو ذرا سے بھی تکلیف نہ پہنچائے، نہیں تو۔ آپ فکر مت کریں انکل، میں لیزا کو بہت زیادہ خیال رکھوں گا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ویل چیئر ان کے قریب لاتے اس نے مسکرا کر کہا، مگر اقبال حمید کا سرد و سپاٹ چہرہ بے تاثر رہا تو وہ میر ہادی نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ آپ اب تک ناراض ہیں مجھ سے؟ میر ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا تو اقبال حمید نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو سفید شلوار قمیص میں بے تحاشا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی رہے تو وہ پھر سے بول اٹھا، آپ جانے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن اتنا یقین رکھیں کہ میں وہ ہوں جو لویزا کو دنیا کی تمام خوشیاں دے سکتا ہوں۔ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر لویزا کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ آپ پلیز یقین رکھیں میرا۔ اس کا عاجزانہ سا لہجہ اقبال حمید تھوڑا بہت پسیج گئے تھے۔ گڈ ینگ مین، ہوپ سو تم اپنے وعدوں میں کھرے اترو گے۔ لیزا میری گڑیا، مجھے جانا ہوگا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو اذان انکل کو بول دینا۔ اقبال حمید نے کہتے اس کا ماتھا چوما تو لویزا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ پھر وہ چلے گئے۔ پیچھے وہ اپارٹمنٹ میں تنہا تھے۔ وہ ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر تھا اور لویزا دلہن ناپے کے باوجود اس کے لیے ٹیبل پر کھانا چن رہی تھی۔ میر ہادی نے اس کی کلائی تھامی۔ میرے پاس بیٹھو لیزا، ملازمہ کر لے گی نا؟ وہ جھنجھلایا تو وہ مسکراتی اس کے مقابل چیئر پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے ڈنر کیا۔ آپ کمرے میں چلیں، میں یہ بکھیڑا سمیٹ کر آتی ہوں، لویزا نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ لویزا نے سارا بکھرا ہوا لاؤنج اور اوندا ہوا کچن ملازماؤں سے صاف کروایا۔ میر ہادی کے لیے دودھ کا گلاس لیے وہ کمرے کی طرف جانے لگی جب قدم من کے بھاری ہو گئے۔ جب کوئی رشتہ نہیں تھا تو وہ رات کو بھی دھڑلے سے اس کے کمرے میں گھس جایا کرتی تھی۔ آج جب اس کے ساتھ ایک مضبوط ترین بندھن میں بندھ گئی تو فطری شرم و حیا اور جھجک کے باعث اس کا دم نکلنے والا ہو گیا۔ وہ بمشکل کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آج یہ کمرہ بہت فینسی طریقے سے تازہ پھولوں اور سینڈڈ کینڈل سے سجا ہوا تھا۔ وہ آج راکنگ چیئر پر ہلکے سے جھولتا کھڑکی سے باہر پورے چاند کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ آہٹ محسوس ہوتے میر ہادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لویزا جھجکتے اس کے قریب آئی اور ایک دھیمی شرمیلی سی مسکان چہرے پر سجائے دودھ کا گلاس اور اس کی میڈیسن اسے تھمائی۔ اس کی یادداشت واپس آنے والی ادویات پر اس نے اپنے پاپا سے کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ بہت مشکل اور ضد سے انہیں سمجھا ہی لیا کہ جو ہوگا وہ اس کی قسمت اور نصیب کا حصہ ہوگا، جو اسے ہر حال میں قبول ہے تو وہ اس شخص کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرے گی۔ تب اقبال حمید کو ایک مرتبہ پھر لاڈلی بیٹی کے سامنے پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی۔ میر ہادی نے میڈیسن لے کر حسب عادت دودھ کا آدھا گلاس اسے تھما دیا جو لویزا نے پورا پی لیا۔ اس دوران میر ہادی نے اس کا ہاتھ جو مضبوطی سے تھام رکھا تھا بالکل نہیں چھوڑا۔ لویزا گلاس ایک طرف رکھ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ دونوں خاموش تھے، کوئی بھی لفظ، نہ کوئی ایک بھی جملہ۔ بعض دفعہ شاید ہم خاموش ہوتے ہیں اور ہماری روحیں آپس میں محو گفتگو ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا تھا شاید۔ لویزا نے اس کے قریب کھڑے ہوتے چاند کو جی بھر کر دیکھا۔ یہ تنہائی، رات کا عالم اور پورے چاند کی چاندنی نوخیز سے جذبات کی شوریدہ سری تو طوفانی قسم سے ہوا دے رہی تھی۔ یہ جان لیوا سی خاموشی بدن میں سنسنی سی دوڑا گئی۔ میر ہادی اب پوری طرح اس کی جانب دیکھتا اسے گہری نگاہوں کے اظہار میں رکھے ہوئے تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے ہی لویزا کو اپنا جسم پگھلتا محسوس ہوا۔ لویزا کو عجیب لگا، وہ کوئی پیش قدمی نہیں کر رہا تھا، وہ اسے اس کے کل کے رویے سے ناراض تھا یا اسے آزمانا چاہتا تھا۔ آزمانا اس لیے کہ لویزا کے مطابق اس کے گریز کی وجہ نکاح نامہ تھا۔ تو کیا وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے گریز کی وجہ اس کی معذوری ہے؟ تو کیا آج پہلی پیش قدمی لویزا کو کرنی تھی تاکہ وہ اپنا کہا سچ ثابت کر دے کہ اس کی گریز کی وجہ صرف نکاح نامہ تھا؟ لویزا نے سراسیمگی کی حالت میں اسے دیکھا۔
تب وہ آگے بڑھی، جھجکی، رکی، لیکن پھر آج خود اس کی آغوش میں بیٹھتے اپنی باہوں کا ہار اس کی گردن میں پہنا دیا۔ اس کی اس پیش قدمی بھری حرکت پر وہ گہری آسودگی لیے مسکرایا۔ تو ہمارے بیچ ظالم سماج کو نکاح نامہ تھا؟ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ بالکل، تو کیا آپ کو اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں وہ بات مکمل نہیں کر پائی؟ گہرے دکھ سے لہجہ بھر گیا۔ آپ میرے بارے میں اتنا نیگیٹو کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تو رانا میر ہادی تڑپ اٹھا، اس کے نازک نرم و ملائم وجود کے گرد باہوں کا مضبوط ترین حصار کھینچا۔ ایسا بالکل نہیں ہے لیزا، میں بس آج تمہاری دل کی رضامندی سے پانا چاہتا تھا، اور کوئی وجہ نہیں میری جان۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ لویزا نے گہرا سانس بھرا۔ میر ہادی نے چیئر کی پشت سے اپنا سر ٹکایا اور اس کے پورے وجود کو اپنی نگاہوں کی تپش سے جھلسا دیا۔ بندہ بشر ہوں، رحم کھائے محترمہ، اس قیامت خیز حسن کے ساتھ کیوں بندہ ناچیز کے دل پر بجلیاں گرانا کہاں کا انصاف ہے؟ محبت کی چاشنی میں ڈوبے لہجے میں کہتا وہ اس کی کلائی میں ایک قیمتی ترین بریسلیٹ پہنا گیا۔ لویزا کو خوشگوار ترین حیرت ہوئی۔ یہ آپ نے کب لیا؟ وہ کلائی آگے پیچھے کر کے دیکھتی میر ہادی کو ایک معصوم سی بچی لگی۔ آن لائن پسند کر کے آج ہی پارسل منگوایا تھا، اس نے نرمی سے کہا اور گہری دلچسپی سے اسے دیکھا۔ منہ دکھائی پسند آئی میری جان کو؟ کہتے میر ہادی نے اس حسب عادت اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے ملائم گال سے لائے۔ منہ دکھائی دینے والا زیادہ پسند ہے مجھے، لویزا نے لبوں پر شرمیلی سی مسکان سجائے دھیمے سے کہا اور پھر بڑی ہمت کر کے لرزتے کپکپاتے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور پھر جھک کر اس کے کشادہ گرم ماتھے پر اپنا نرم گلابی مگر ٹھنڈے لب رکھے تو رانا میر ہادی کو ان لبوں کی مسیحائی اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ بہت آہستگی سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کے پورے چہرے پر اپنی محبت کے پھول برسا کر اسے معتبر کرنے لگی۔ میر ہادی نے خود کو اس وقت ہواؤں میں اڑتے محسوس کیا تھا کہ چاہے جانے کا احساس اس قدر لذت آمیز ہوتا ہے کہ انسان دنیا بھلا دے۔ وہ اتنی سی پیش قدمی پر ہی بری طرح ہانپ گئی تو وہ گہرا مسکرا دیا۔ اگر پتہ ہوتا نکاح نامے کا کاغذ حاصل کرنے پر اتنا بڑا انعام ملے گا تو کب کا یہ کارنامہ سر انجام دے دیتا۔ وہ دھیمے سے کہتے ہنس دیا تو لویزا نے شرماتے ہوئے اس کے گشادہ سینے پر اپنا سر رکھا اور سکون سے آنکھیں موند لی۔ پورے چاند کی چاندنی نے دونوں پر اپنے گہرے روشن پر پھیلا دیے تھے تاکہ اگلا دن کا روشن سورج بھی انہیں اس دائمی ملن اور نئی زندگی کی شروعات پر ایک دوسرے کے سنگ آگے بڑھتے دیکھ کھلے دل سے خوش آمدید کہہ سکے۔ ہوا میں ملن کی خوشبو رچی بسی تھی۔ دفتن بادلوں نے آسمان سے چھٹتے چاند کو اس کا راستہ دیتے اپنے ساتھ اسے بھی اس خوبصورت ملن کا گواہ بنتے ان پر جیسے میٹھی چاندنی کے پر پھیلا دیے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا بے صبر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج بی ایس سی کا اپنا آخری پیپر دینے گئی تھی۔ میر ہادی کو آہٹ محسوس ہوئی تو وہ بالکل تیار ہوا۔ لویزا اپنے دھیان میں لاؤنج میں داخل ہوئی اور سامنے کا نظارہ دیکھ کر چیخ اٹھی، میر ہادی آپ؟ وہ بغیر کسی سہارے کے بالکل سامنے اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ لویزا بھاگ کر اس کی کھلی ہوئی باہوں میں سمائی تو رانا میر ہادی نے مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کر لیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ پیروں میں درد تو نہیں؟ اس کے سینے سے چہرہ نکال کر لویزا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان کتھئی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا، بے حد معمولی سی لنگڑاہٹ ہے، تھراپسٹ نے کہا کچھ دنوں تک وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنے دانتوں میں دباتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، جب دل کرتا وہ اس کی مترنم دھیمے سروں سے ہنسی کی جلترنگ سینے سنے وہ یوں ہی اس کی ناک اپنے دانتوں میں دھیمے سے دبا لیتا تو وہ ہمیشہ کھل کر ہنس دیتی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 3 ماہ ہو چکے تھے نکاح کو، پھر بھی نگاہوں کی خوابیدہ سے جذبوں کو آنچ دیتی بھڑکتی سی لپک اب تک ناقابل برداشت تھی۔ جان میں تمہیں ایسے ویسے جیسے کیسے سب طرح سے دیکھ سکتا ہوں۔ پرمٹ ہے میرے پاس، وہ کافی ترنگ میں بولا تھا۔ کوئی حال نہیں قسم سے۔ وہ اس کے اس قدر سرپھری دیوانگی پر افسوس ہی کر سکتی تھی۔ روم میں چلیں؟ میر ہادی نے اس کے کان میں میٹھی دھیمی سی سرگوشی کی۔ ہم شرافت سے کچن میں چل رہے ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بہت ظالم ہو، وہ کرا تو وہ ہنس دی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی سے آتی ہوا میں پردے لہرا رہے تھے۔ میر ہادی بیڈ پر نیم دراز تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی بے چینی دل و جاں میں سرایت کر رہی تھی۔ لویزا نے کہا تھا وہ اپنے بی ایس سی کے لاسٹ ایئر کے پیپر دینے والی ہے، اسی لیے اب وہ کمرے کے ایک کونے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی پڑھائی میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کئی بار اس کو پکار چکا تھا مگر وہ شاید کسی فارمولے تھیوری میں ایسا مصروف تھی جو اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اب کی بار وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا آہ بھر کر رہ گیا۔ واہ بھائی، بیوی تو سامنے ہے مگر لگتا ہے شوہر کا کوئی وجود ہی نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔
لویزا جو کب سے اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی اس کو پتہ تھا اب وہ کوئی اور ہتھ کنڈا آزمائے گا، مگر کتاب سے سر اٹھائے بغیر کافی مصروف سا انداز تھا۔ عادی پلیز ڈرامے بند کرے، مجھے یہ اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے۔ وہ اس وقت وائوا کی تیاری میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہادی نے آہستہ آہستہ کمبل اٹھایا، زمین پر پٹک دیا۔ بیڈ کے ساتھ لپٹ کر بیڈ پر پڑی پلیٹ زمین بوس ہوئی۔ اس نے بہت اچھے سے اس کی بات مانتے آخر میں ایک دھماکہ کیا تو لویزا چونکی۔ یہ کیا تھا؟ لویزا کی آنکھیں پھیل گئیں، پلٹ کر ذرا سا پیچھے دیکھا۔ میرا دل تھا، وہ بھی ایسے ہی گرا ہے، آپ کی مصروفیت بے توجہی کے نیچے۔ اس نے بہت ہی بیزار سی شکل بنائے ہوئے شکوہ کیا تو لویزا نے اسے گھور کے دیکھا مگر ہنسی دبا نہ سکی۔ آپ سنجیدہ نہیں ہو سکتے کبھی؟ لویزا نے کمر پر ہاتھ رکھے بولا تو ہادی نے اسے گھورا مگر پھر سے بولا، ہو سکتا ہوں جب بیوی سنجیدگی چھوڑ دے، جس میں ایک پوری روح حلول کر گئی ہے، پھر شاید کیونکہ ابھی تو دنیا جہاں کی سنجیدگی میرے کڑوی ایلوویرا نے سما رکھی ہے خود میں۔ وہ اس کے حسین چہرے پر نگاہیں جمائے تو لویزا نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے دوبارہ کتاب میں نظریں گھڑ دی۔ ہادی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا پین اٹھایا اور نیچے پھینک دیا۔ ٹک کی آواز پر لویزا نے پیچھے دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئی۔ ہادی یہ کیا بچپنا ہے؟ لویزا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اب تمہارے پاس تو شور کے لیے وقت نہیں تو چیزوں سے دل بہلا رہا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا جیسے دلیل دے رہا ہو۔ میں کہہ رہی ہوں نا ابھی مصروف ہوں۔ وہ آخری بار اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم اور تمہارا وقت ابھی کے ابھی چاہیے، یہاں میرے پاس، میرے بہت قریب۔ اس کی بچپانہ سے خواہشوں میں بھی گہری سنجیدگی تھی۔ لویزا نے کتاب بند کی، اس کی طرف آئی، حفظ ما تقدم کے طور پر تھوڑا پیچھے کھڑے ہوئی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ تنک کر بولی، جبکہ میر ہادی اسے خود تک آتے دیکھ اور اس کی تمام تر توجہ کامیابی سے حاصل کر لینے پر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں، جیسے ابھی بتا دیا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے وہ چاہت رات کو بتاؤں گا، مگر فی الحال بیوی کا کچھ وقت چاہیے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اور اگر بیوی وہ وقت نہ دے تو؟ لویزا نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ تو شوہر پھر آہستہ آہستہ پورا کمرہ تہس نہس کر دے گا، اس نے ٹیبل پر پڑی چیزوں کی طرف زمائنے خیزی سے دیکھتے ہوئے کہا تو لویزا نے سر پکڑ لیا۔ آپ ایک ضدی بچے سے بھی خطرناک ہیں، وہ جھنجھلا گئی، اور آپ دنیا کی سب سے حسین ٹیچر ہیں جو اپنے دیرینہ اور دل عزیز شاگرد کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ ہادی نے فوراً حساب بے باک کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کتنے ڈرامے باز ہیں آپ! اس کے شوشے پر لویزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈرامے باز نہیں، عاشق ہوں، اور جب محبوب کا وقت نہیں ملے تو شور مچانا لازمی ہوتا ہے، پھر چاہے وہ شور دل مچائے یا رومان پرور جسموں کی مہک۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا کھینچا تو وہ اس کے سینے پر آ گری۔ آخر کار یہ ننھی سی چڑیا ایک باز کے شکنجے میں پھنس ہی گئی۔ اب یہ باز آپ پر اپنی محبت لٹانے سے بالکل باز نہیں آئے گا۔ تم جس پل مجھے پوری طرح میسر آ جاؤ میری جان، تو اس پل میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہوں۔ اس نے اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارے ہوئے کہا تو لویزا نے نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو بیوی کو تنگ نہ کرے، لویزا نے نروٹے پن سے کہا۔ اس بندے کی نفرت اگر بے پایاں تھی تو محبت تو اس کی چھوٹی سی جان کے لیے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اپنی محبتیں اس پر اتنی شدت سے لٹاتا کہ وہ گھبرا ہی جاتی۔ ارے تنگ کرنا تو محبت کی پہچان ہے، ہادی نے مسکراہٹ دبا کے کہا۔ اگر شوہر شرارت نہ کرے تو بیوی کے لبوں پر مسکراہٹ کون لائے گا؟ اس کا لہجہ پھر سے بھاری ہونے لگا۔ لویزا کی ہنسی چھوٹ گئی، اور یہ مدھر جل ترنگ سننے کو ہی تو وہ کب سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا تھا۔ لویزا نے شرارت چھپانے کے لیے نظریں جھکائیں۔ آپ ہر درجہ ڈرامے باز ہیں ہادی۔ ڈرامے باز نہیں، محبت میں تھوڑا پاگل ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تو لویزا خود میں سمٹ سی گئی۔ اس کے قریب ہوتے اس کا اپنا آپ مزید انمول لگنے لگا تھا۔ دنیا جہان کا سکون اس شخص کی آغوش میں مل جاتا، مگر دل کے کونے میں اب بھی کہیں نہ کہیں ایک بے چینی سی سکون نہیں لینے دیتی تھی کہ اس سکون کا خزانہ تا عمر اس کے پاس نہیں رہ سکتا۔ آخر کب تک؟ اس کی یادداشت واپس آنے کے بعد ان کے اس اٹوٹ رشتے کا کیا مستقبل ہوگا، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ کیسے رہ پائے گی اس کے بغیر؟ اسی وجہ سے وہ اس سے گریز برتنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید اس کو اس شخص کی عادت اتنی پختہ نہ ہو، مگر کہاں وہ سر پھرا شخص اسے خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہادی کے ہاتھ خود بخود اس کے بالوں میں الجھ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، جیسے ہر الجھن کھول دینا چاہتا ہو۔
پتہ ہے لیزے، جب تم میرے پاس ایسے آ کر بیٹھتی ہو، میری باہوں میں سمٹ جاتی ہو، تو لگتا ہے دنیا پر باقی ہر چیز بے معنی ہے، ہادی نے مدھم آواز میں کہا۔ لبیسا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ آپ کو ہمیشہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں سوچتی ہیں؟ ہادی نے سر جھکایا اور اس کی گردن پر نرم سا بوسہ دیا۔ کیونکہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ لبیسا کا دل جیسے ایک پل کو تھم سا گیا، اس نے ذرا سا چہرہ اٹھایا، نگاہوں کا تصادم بڑا دل فریب اور جان لیوا تھا۔ وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر نگاہوں کے ذریعے ہی ایک دوسرے کے سکون کا سبب بن گئے۔ ہادی نے آہستگی اور نرمی سے اس کے گال سہلائے۔ تمہاری یہ خاموشی سے دی گئی خود سپردگی دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے، وہ خوابناک سے لہجے میں دھیمے سے بولا۔ لبیسا نے لبوں پر مچلتی شرمیلی سی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کی اور پھر دھیرے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہادی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، جسے پورا جہاں اس پل میں سمیٹ لیا۔ ایسے ہی رہو ہمیشہ میرے پاس، اس نے سرگوشی کی۔ لبیسا نے آنکھیں بند کر لیں اور اس پل میں دونوں صرف ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ یہ اگلے دن کی بات ہے، جب کچن میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لبیسا ایپرن پہنے بڑے انہماک سے کھانا تیار کر رہی تھی، بال ایک طرف سمٹے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی، مگر آنکھوں میں وہی نرم چمک تھی جو ہادی کے دل کو ہمیشہ بے قرار کر دیتی۔ ہادی جو کمرے میں بور ہو رہا تھا، اب نیچے آیا تو اسے کام کرتے دیکھا۔ دروازے سے ٹیک لگایا، اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیگم، کب تک اس کچن میں ہلچل مچائیں گی آپ؟ کبھی شوہر کے دل میں بھی اپنی محبت سے ذرا ہلچل پیدا کیجیے۔ اس کی بات پر لبیسا نے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ ہادی، یہ کچن ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں۔ اس کی بات پر ہادی مسکرایا، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اس کے پاس آیا۔ کچن ہو یا بیڈ روم، بیوی جہاں ہو وہیں شوہر کی دنیا ہے۔ وہ شیلف پر دونوں ہاتھ رکھتا، ہتھیلیوں کے بل تھوڑا سا پیچھے کو جھکتا بولا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ باز نہیں آئیں گے نا؟ اسے پھر سے خود کو زج کرنے پر آمادہ ہوتے دیکھ لبیسا بری طرح جھنجھلائی تھی، اور ادھر جانے کیوں اسے اس دشمن جاں کو تپا کر اسے تنگ کرنے میں اس قدر مزہ آتا تھا۔ اب بھی وہ آ کر اس کے سر پر سوار تھا۔ ہادی نے چپکے سے پاس پڑی سبزیوں کی ٹوکری کو ہلکا سا دھکیلا تو اسکیپ پر ادھر ادھر لڑک گئی۔ ہادی، کیا حرکت ہے؟ لبیسا نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ آرام سے کھڑا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے کندھے اچکائے۔ اس وقت یہ سبزیاں مجھے رکیب لگ رہی ہیں، اس لیے انہیں کاٹ ڈالوں گا، ابال ڈالوں گا، جلا ڈالوں گا، بلند آواز میں کہتے کٹنگ نائف اٹھا گیا۔ لبیسا نے گھور کر دیکھا، مگر ہادی کی آنکھوں کی شرارت پر ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، پاس پڑے خشک آٹے میں 2 انگلیوں سے تھوڑا سا آٹا لگا کر لیزا کے گال پر لگا دیا۔ ہادی، آج مجھے لگتا ہے آپ نے کھانا نہیں، یہ چمٹے کھانے ہیں، لبیسا نے مصنوعی غصے سے کہا تو ہادی نے شرارت سے آٹے کی ہلکی سی لکیر اس کے گال سے لے کر گردن تک کھینچ دی۔ اس کی اس حرکت پر لیزا کا کانوں میں بجنے لگا۔ ہادی پلیز، یہ بچپنے والی حرکتیں چھوڑ دیں آپ، اس نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے کہا، ورنہ وہ اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بیوی کے ساتھ بچپنا ہی تو سب سے بڑی محبت ہے، ہادی نے خمار بھرے لہجے میں کہا اور اسے سر تھا پیر ایسی نگاہوں کے حصار میں رکھا تو لبیسا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئیں۔ جیسے ہی ہادی کا ہاتھ اس کی گردن پر آ کر رکا تو گردن کی ایک طرف کچھ نشانات پا کر اس نے لب دانتوں تلے دبایا اور اپنے آٹے سے آلود انگلیوں سے اس نشان پر ہلکا سا رب کیا۔ یہ نشانات مٹنے نہ دینا، شوہر کی محبت کی مہریں ہیں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے سومائی نے بات کی تو لبیسا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، دھڑکنیں بے قابو ہوتی سر پر دوڑنے لگی۔ لبیسا کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہادی نے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ میر ہادی، وہ چلا اٹھی، مجھے نیچے اتارے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ مچلی، مگر وہ فوراً اس لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری جان من پسند بیوی کو زمین پر نہیں اتارا جاتا، سر کا تاج بنایا جاتا ہے، دل کے قریب رکھا جاتا ہے۔ وہ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا اسے لیے اندر کی جانب بڑھا اور اندر آ کر آہستگی سے اسے نیچے اتارا۔ لبیسا کا سانس بے ہنگم سا تھا، گالوں پر آٹے کی سفیدی، آنکھوں میں جھجک اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، وہ اس کے دیوانے پن کی شوریدہ سری پر بند نہیں باندھ پا رہی تھی۔ اس کی دیوانگی کی کوئی حد قائم نہ رہی۔ آپ کو تو بس موقع چاہیے، وہ اب اسے گھور رہی تھی۔ ہادی نے اس کی ٹھوڑی تھام کر نرمی سے اوپر کی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، کیونکہ یہ دیوانہ اپنی بیوی کو پوری طرح ان نگاہوں میں بسا لینا چاہتا ہے، اتنا کہ باقی دنیا ان آنکھوں میں دھندلا جائے۔ اس کی اس قدر شدت پر جھنجھناتے اعصاب کے ساتھ گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔
ہاں دی مجھے کھانا بنانا ہے، وہ منمنائی۔ لیکن مجھے کھانا نہیں کھانا، وہ مزید شوقی و شرارت پر اتر آیا۔ میر ہادی نے اس کا آٹا لگا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو پیپر سے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی بڑی توجہ اور محبت سے صاف کرتے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں سنو، یہ دھڑکن تمہارے نام کی ہے، وہ بہکتے سے لہجے میں بولتا لویزا کو بھی اپنے ساتھ بہکانے لگا۔ وہ خود میں سمٹی سی اس کے ارادے بھانپ کر اپنے پر سمیٹنے لگی، مگر شخص کی پاگل قربت ایسا پنجرا تھی جس میں وہ اس کی سانسیں تک قید کر دیتا تھا۔ لویزا کا دلکش صبی چہرہ اس کی حرکتوں اور باتوں پر سرخ ہونے لگا تھا۔ یہ آدمی کتنا بے باک تھا، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ بہت ہی کوئی فضول انسان ہے آپ اتنے بے باک ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اپنی شرم و حیا اور شدید قسم کی گھبراہٹ کو اس نے غصے سے پیرائے میں چھپا کر سٹپٹاتے ہوئے کہا۔ تو وہ مدھم سا مسکرایا جبکہ اس کے ہاتھ اس کے گرد مضبوط ترین حصار کھینچ گئے۔ محبت کا ذائقہ ہمیشہ تھوڑا تیز ہوتا ہے بیگم، ورنہ مزہ نہیں آتا، اس نے ذومعنی انداز میں کہا تو وہ بے حد خجل ہوئی۔ لیکن اس کی پشت قدمی قبول کرنے کا انداز یوں تھا کہ لویزا کے انگ انگ کی مسرت کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ میر ہادی نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا، اس کے ماتھے پر طویل تر بوسہ دیا۔ لویزا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز ایک ہو گئی، دونوں خاموش تھے، مگر خاموشی کے بیچ محبت کی گفتگو گونج رہی تھی۔ ان 3 ماہ میں میر ہادی نے واقعی اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا، دنیا جہان کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سوسائٹی کے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا اور گہری دلچسپی سے پارک میں کھیلتے بچوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں میر ہادی؟ خود میں آنے والی بڑی تبدیلی کو محسوس کر لینے کے باعث لویزا نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں پوچھا۔ بچے کس کو اچھے نہیں لگتے ایلوویرا؟ میں چاہتا ہوں ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں، مسکرا کر بولتا پارک میں کھیلتے بچوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ اچانک اس کے سامنے آئی تھی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میر ہادی چونک گیا۔ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن شاید آپ اب پاپا بننے والے ہیں؟ لویزا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ ویٹ واٹ؟ وہ چلا اٹھا اور اسے کندھوں سے تھامتے جیسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایسی چمک تھی جو ناقابل بیان تھی۔ لویزا کھلکھلا کر ہنس دی، لیکن اتنی سادہ خوشیوں کو نظر بھی بہت زیادہ اور بہت جلد لگ جاتی ہے۔ بھائی، میر ہادی بھائی، میرے بھائی، ایک دل دہلانے والی تکرار سن کر وہ دونوں چونک کر ایک طرف متوجہ ہوئے۔ شامیر جو اپنے دوست کے ساتھ DHQ اسلام آباد فیز 1 میں کسی بہت ضروری کام سے آیا تھا، وہاں موجود ایک پارک میں ایک شخص کو دیکھتے پہلے تو وہ یہ سمجھا اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جب وہ بے قرار سا ہوتے ان کے قریب آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ وہ تڑپ کر اسے پکارتا اس کی جانب لپکا۔ شامیر؟ اٹک اٹک کر میر ہادی کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ نے لویزا میں میر ہادی کو لٹھے کی مانند سفید کر دیا تھا۔ اسے یوں لگا آج یوم حساب ہے۔ شامیر آ کر میر ہادی کے مضبوط و توانا جسم سے سختی سے لپٹ گیا۔ ادھر میر ہادی اپنی جگہ پر پتھر بنا جم چکا تھا۔ یہ لمس جانا پہچانا تھا، یہ خوشبو اسی کے خون کی مانوس سی یہ خوشبو تھی۔ میر ہادی کے توانا بازو خود بخود اس شخص سے لپٹ گئے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ ہم نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، پورے پاکستان کی خاک چھان لی مگر آپ کہیں نہیں ملے۔ علی بھائی کس قدر پریشان تھے، میں نے کتنا ڈھونڈا آپ کو، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ شامیر جانے پہچانے نام لے رہا تھا۔ میر ہادی کے دماغ پر دباؤ بڑھنے لگا، سر میں درد کی ٹیسیں اٹھی تو اپنی کن پٹیوں کو وہ بری طرح مسلنے لگا۔ اب آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں مت جانا بھائی۔ شامیر گڑبڑا گیا کیونکہ رانا میر ہادی کا سر اس کے کندھے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ لویزا کی بھی لکھے سے چیخ نکل گئی۔ وہاں موجود لویزا کی جان پہچان کے لوگوں نے اور شامیر نے رانا میر ہادی کو اٹھا کر اس لویزا کی نشاندہی پر اسے اس کے گھر تک پہنچایا۔ مبارک ہو، یہ تاثرات یادداشت واپس آنے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ان کے بھائی سے ان کی اچانک ملاقات ہوئی، ان کے بھائی نے انہیں ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں باتیں کی۔ ان کا یہ اثر ہوا کہ ان کی پچھلی یادوں کی الغار سے دماغ میں دباؤ پیدا ہوا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ باقی سب ٹھیک ہے، ان کی یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے میر ہادی کے مکمل چیک اپ کے بعد لویزا علی، جو کہ شامیر کے اطلاع دینے کے بعد فوراً وہاں پہنچا تھا، اور شامیر کو بتایا تھا، جو اپنی اپنی جگہ بالکل خاموش تھے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ شامیر نے اجنبی کاٹ دار نگاہ لویزا پر ڈالی جیسے پوچھنا چاہتا ہو تم کون ہو اور تمہیں کس نے حق دیا میرے بھائی کو ہم سے اس طرح چھین کر دور کرنے کا؟
جیسے تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، لویزا نے بے تاثر چہرہ لیے بولنا شروع کیا اور شروع سے لے کر آخر تک اسے تمام کہانی سنائی۔ تب لاؤنج میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا، ان کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ جو بھی ہوا بالکل ٹھیک نہیں تھا، لیکن معاف کیجیے گا، آپ مان لیجیے کہ میر ہادی کی مکمل صحتیاب ہونے کے بعد آپ بے تحاشا خود غرض اور مطلبی تھیں۔ صحتیاب ہونے کے بعد انہیں ہم سے ملا سکتی تھیں آپ۔ میر ہادی کا خاندان جو ان کے لیے خون کے آنسو رویا، دوست، احباب، کیریئر اور کاروبار گیا بھاڑ میں، جس کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا آپ نے۔ شامیر نے سرخ آنکھیں لیے چابک سے الفاظ ادا کیے تو لویزا نے زرد چہرہ بھیگی پلکیں لیے بری طرح اپنے لب کاٹے۔ تم چاچو بننے والے ہو شامیر؟ شامیر اس بات پر بھونچکا سا اس نازک پاکیزگی میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو اب اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ وہ بول کچھ رہا تھا اور سامنے سے اس نے جو خبر سنائی وہ اسے زمین سے آسمان تک پہنچانے کو کافی تھی۔ آپ جو ہمیں اور ہمارے خاندان کو دینے جا رہی ہیں، اس کے صدقے آپ کے تمام گناہ معاف بھابھی۔ وہ دانت پیس کر کہتا اٹھ کر میر ہادی کے پاس گیا تو اس کی تقلید میں علی بھی اندر چلا گیا۔ وہ بے دریغ روتے ہوئے کرب میں ڈوبی مسکرا دی۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لویزا نے سسک سسک کر روتے فون اٹھایا۔ لیزے میری جان، میری گڑیا، کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں؟ اقبال حمید نے بے قراری سے پوچھا۔ کچھ اس کی سسکیاں ان کا دل دہلا رہی تھیں۔ بابا، وہ میر ہادی کے گھر والے ہیں، ان کی یادداشت واپس آ گئی ہے، وہ کہتی سسک پڑی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے وہ شخص؟ وہ چلا کر کچھ کہنا چاہتے تھے جب لویزا نے انہیں ٹوک دیا۔ کچھ بھی ہو بابا، چاہے کچھ بھی ہو، آپ دخل نہیں دیں گے، آپ کو میری قسم۔ آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے اگر اب آپ نے کس سے بھی کوئی دباؤ ڈالا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، بس یہی کہنے اقبال حمید کو کال کی تھی۔ یہ کہتے ان کے مسلسل بولنے کے باوجود وہ فون رکھ چکی تھی۔ اسے ہوش میں آئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ لال انگارہ آنکھیں، بھیجے جبڑے اور بند مٹھیاں لیے مسلسل کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں گاڑے بیٹھا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد ملنے کے باوجود بھی شامیر اور علی کو میر ہادی نے خود کو کمرے میں تنہا چھوڑنے کا کہا۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ کیسی یاد تھی، کیسا ماضی تھا، کیسی آگہی تھی جو اس کی دنیا میں اذیتوں، تکلیفوں اور درد کے نئے باب رقم کرنے آئی تھی۔ وجود شکستہ اور دل غموں سے بھوجل ہو چکا تھا، ہر سانس جیسے سینے پر ایک بوجھ کی طرح گرتا محسوس ہوا۔ دنیا کی ساری رونقوں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور دل میں ایک بے نام سا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ مستقبل کی ساری امنگیں، خواب اور خواہشیں جیسے شکستہ سفینے کی طرح طوفان میں بہہ گئیں۔ ہر گزرا لمحہ اس کے دل پر جیسے بوجھ ڈال رہا تھا اور ہر یاد اسے مزید ٹوٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، جسے نہ کوئی سمیٹنے والا تھا نہ جوڑنے والا۔ دل اور روح کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور یہ زخم ناسور بننے والے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں 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 ایک انا پرست شخص کی انا کو بری طرح کچل دیا گیا؟ ایسا خود پسند، نہ خود ہی میں ڈوبا، نخوت زدہ، احساس برتری کا شکار، خوسیلا، نخریلا اور اکھڑ مزاج، اپنی خودی سے نیچے جھک کر کہاں گوارا تھا کسی کو اس خوش فہمی میں مبتلا کرنا کہ رانا میر ہادی اس کے لیے کوئی احساسات بھی رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، وہ کمرے میں تنہا پڑا تھا اور اب رات کے 10 بجے شامیر اور علی اس کے پاس تھے۔ باہر ایک بھیانک طوفان آیا ہوا تھا، طوفانی ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا ٹکرا کر ہولناک سی آواز پیدا کر رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہوں آج سب کچھ ٹنکوں کی طرح بکھر کر تباہی برباد کر دیں گے۔ طوفانی موسلادھار بارش سب کچھ اپنے ساتھ بہانے آئی تھی۔ بلاؤ اسے، کہاں ہے وہ؟ اسے فیصلہ سناؤ تاکہ اپنے گھر جا سکیں ہم، رانا میر ہادی انتہائی صفاقی سے بولا۔ شامیر اور علی اس کی جانب دیکھ کر رہ گئے، جو آگ کے ڈھیر پر بیٹھا پھٹکار رہا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تبھی شامیر اٹھا اور لویزا کو بلا لایا۔ صبح کے بعد اب وہ ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ جانی پہچانی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے شکستہ قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ لویزا نے صرف ایک نگاہ اٹھا کر اس ہرجائی سپاک شخص کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان سوجی روئی سرخ آنکھوں میں؟ التجائیں، منت، وفاؤں کی یاد دہانی، محبت کے واسطے۔ مگر وہ بحث صفاق انا پرست شخص سب کچھ نظر انداز کر گیا، یوں جیسے اسے کبھی رستے میں ہی نہ ملا ہو۔ اس کی وفائیں، وفا شعاری، اس کا خلوص، خدمتیں، کتنی جلدی سب کچھ بھول گیا تھا یہ ہرجائی، صرف آدھے دن میں۔ میر ہادی کی حقارت اور شرر انگیز نگاہ اس پر پڑی۔ آنکھوں کے بھڑکتے شعلے سب کچھ جلا کر خاکستر کرنے کے تھے۔ میری کہی آخری گفتگو کو بہت سیریس لے لیا تم نے۔ میں نے کہا تھا اپنے باپ کو کہو تمہیں کوئی کاٹ کا الو لے دے۔
اس نے دے دیا، چاہے اس کاٹ کا الو یا تمہارے من پسند کھلونے کو لا کر لنگڑا یا آدھا پاگل کر کے ہی تمہیں کیوں نہ دینا پڑے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا لہجہ کینچی سے کاٹ رکھتا تھا، اس کا لہجہ درانتی کی طرح دل و روح کی رگیں کاٹ گیا تھا۔ لویزا نے بڑی سختی سے اپنی مٹھیاں اور جبڑے بھینچے، چہرہ سرد و سپاٹ اور بے تاثر ہی تھا۔ طلاق دے رہا ہوں تمہیں، جانتا چاہتا تو ابھی زبانی کلامی دے سکتا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، صبح میرا لائر آ کر تمہیں تمام قانونی کارروائی کرے گا۔ نہیں تو یہ نہ ہو تمہارا طاقتور باپ اس زبانی طلاق کو بھی جھوٹا ثابت کر کے بیٹی پھر سے اسی شخص کے سر نہ تھوپ دے جو اسے چھوڑ چکا ہے۔ وہ لفظوں سے اسی کی روح پر چابک برسا رہا تھا، تبھی اس کے اندر دھجیاں سی اڑتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے زیادہ نہیں سن سکی، وہ اسے زیادہ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دفعہ پہلے اس کے ایسے ہی الفاظ سن کر وہ موت کو گلے لگانے والی تھی، اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے وہاں سے جلدی نکل آئی۔ اب اس کے ساتھ جڑی ایک ننھی سی جان کا سوال تھا۔ تبھی کچھ کہے سنے بغیر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے اپنا کچھ ضروری سامان پیک کیا اور اس طوفانی رات میں اذان کے ساتھ اپارٹمنٹ سے نکل گئی۔ میر ہادی کو اس کی خاموشی بھی دھڑ دھڑ جلدی بھٹی میں گھسیٹ گئی تھی، دل میں سوئیاں سے چبھنے لگیں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ شامیر اور علی کو اتنا بھی پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی کہ اسے اتنا کچھ بول کر وہاں بیٹھا کیوں ہے، یہاں سے کیوں نہیں نکل جاتا۔ علی بڑی مشکلوں سے لیکن واپس چلا گیا۔ شامیر اور میر ہادی نے یہ طوفانی رات اسی اپارٹمنٹ کے اسی کمرے میں آنکھوں میں کاٹ کر گزاری تھی۔ رانا میر ہادی راکنگ چیئر پر بیٹھا ساری رات کھڑکی میں بیٹھا باہر اندھیرے اور طوفان کو گھورتا رہا۔ اب صبح کے 9 بج چکے تھے، آخر شامیر ہی اس کے قریب آیا تھا۔ میر ہادی، کیا سچ مچ چھوڑ دو گے انہیں؟ شامیر نے بڑی دقتوں سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شامیر، اسے اتنے سستے میں چھوڑ دوں گا؟ اس کے باپ کے طاقت کے گھمنڈ کو خاک میں نہ ملایا تو میرا نام رانا میر ہادی نہیں۔ جاؤ اسے بول دو ہمارے خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی، وہ مر تو سکتی ہے لیکن رانا میر ہادی کے نام سے آزاد نہیں ہو سکتی، اور میں اب ساری زندگی نہ اسے چھوڑوں گا نہ اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ میری بیوی ہوگی صرف نام کی۔ اس کے لہجے میں عزموں سے پھنکار تھی۔ شامیر افسوس سے سر ہلاتے باہر نکلا مگر ٹھٹک گیا۔ اپارٹمنٹ پوری طرح خالی تھا، ملازمین میں سے کوئی بھی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ نے قدموں کمرے میں واپس آیا۔ بھابھی اپارٹمنٹ چھوڑ کر جانے کہاں چلی گئی ہیں؟ شامیر نے اس کے سر پر آسمان گرایا۔